ابراہیم علیہ السلام خود عمل پیرا ہو کر دین پر خود چلتے ہوئے اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی دعوت دی اور دین پر چلنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے نمونے کو قرآن کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اسلم، قبول کر لے میرا جو بھی حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت قبول کر لیا. فَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کے لیے دین کی ہر بات کو، دین کے ہر حکم کو میں قبول کر لیتا ہوں. تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے عمل والے بنیں، دین پر عمل کرنے والے. ہم نمازی بنیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں. ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور اپنی اولاد کو نماز کے لیے بھیجیں تو اپنی اولاد کیا اثر لے گی؟ ہم شرابی ہیں، ہم جوا کھیلنے والے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ بچوں سے جھوٹ بولنے لگاتے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، یہ کہہ دو کہ اب ہم سے نہیں ہوگا، یہ کہہ دو کہ ہمارے پاس وہ چیز، تمہاری ضرورت کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ایسے چیزیں خود موجود رکھ لے کر گھر میں ہم موجود نہیں ہیں، اپنی اولاد سے جھوٹ بولنے لگاتے ہیں، تو پھر اولاد جو ہے کیسے سچائی پر ثابت قدم رہے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا، جو کوئی بھی سب سے پہلے وہ قبول کر لیتے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے اور تو اس پر عمل کرنا تیرے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم 10 سنین، رواہ ابو داود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں. کب؟ جبکہ وہ 7 سال کا ہو. اسے پیار و محبت سے جو ہے نمازی بنانے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ لے کر جو ہے نماز پڑھیں، اور اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی ہر غلطی پر کڑی نظر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرتے ہوئے آئیں. ایسا نہیں کہ یہ 7 سال کا بچہ ہے، جو بھی غلطی کرے دیکھ کر اسے نظر انداز نہ کریں. اس کو دیکھ کر جو غلطیاں کر رہا ہے، نماز میں رکعت باندھتے ہی رکعت توڑ کر جو ہے کھیل کود میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ غلطی کو نوٹ کر کے جو ہے اسے سمجھائیں بٹھا کر، بیٹے رکعت باندھنے کے بعد بغیر سلام پھیرے کے رکعت توڑی نہیں جاتی، نماز کے اندر جو ہے کھیل کود نہیں کیا جا سکتا. یہ تربیت اپنی اولاد کو دیں، ساتھ میں خود عمل کرتے ہوئے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، انہیں مارو. کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جبکہ وہ 10 سال کے ہو گئے. 3 سال سے آپ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور 3 سال ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد بچہ 10 سال کا ہو گیا. اب وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے، تو تب ہم اسے مار کر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے سزا دے کر بھی تم جو ہے اسے نمازی بناؤ. تو برادران اسلام، اگر ہم خود بے نمازی ہیں، ہم خود جو ہے بے دینی ہیں، ہم خود کفر شرک کے کام کرتے ہیں، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، ہم خود جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم خود جو ہے IP نوٹس لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو ہماری اولاد کیسے نکلے گی؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہو، تو کیسے ہوگی؟ ہم لوگوں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے جائز فرمائے گا؟
کیسے ہماری زندگی میں اتارے گا. لہٰذا سب سے پہلے جو ہے ہم دین پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, دیکھو جو بات تم عمل نہیں کرتے وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو.